السلام علیکم. میں ہوں پروفیسر مشتاق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل گوشۂ تاریخ و ادب. آغاز اس ہستی کے نام جو اس کون مکان کا مالک ہے اور جو ہماری شارک سے بھی زیادہ قریب ہے. سامعین، اقبال فرماتے ہیں کہ محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اس سے پہلے کی ویڈیو میں ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ جب حضرت حلیمہ سعدیہ اور ان کے شوہر حضرت حارث بن العزا مکہ آئے اور انہوں نے حضرت عبد المطلب اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ حضرت بی بی آمنہ سے رضاعت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گود لیا. آج کی ویڈیو میں کہ بنی سعد جا کر 5 سال حضور نے وہاں گزارے اور وہاں پہ کیا کچھ حالات پیش آئے، اس کا انتہائی مختصر تذکرہ آپ کی گوش گزار کرتا ہوں. حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ جیسے سب کو معلوم ہے 12 ربیع الاول پیر کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی اور اگلے پیر کو یوں سمجھے 19 ربیع الاول کو حضرت حلیمہ سعدیہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رضاعت کے لیے لیا. وہ کہتی ہیں کہ جب میں نے انہیں لے جانا چاہا تو حضرت آمنہ نے مجھے بہت سی وصیتیں کی اور بہت سا مال و دولت مجھے دیا اور پھر ہم اپنے قبیلے یعنی بنو سعد کی طرف جانے لگے. لیکن واپسی پہ عجیب واقعہ رونما ہوا، وہ یہ کہ وہی سواری کہ جو مکہ آتے وقت میری وہ سواری جو بہت لاغر اور کمزور تھی، اسی لیے میں سب سے پیچھے مکہ میں داخل ہوئی تھی. لیکن اب یہ ہوا کہ وہی سواری جب اس میں سوار ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ ہیں، وہ اتنی تیزی سے چلنے لگی اور سر اٹھا کے چلنے لگی کہ بنی سعد کے خواتین نے مجھے کہا کہ ذرا آہستہ چلو، لگام روک کر چلو، تم بہت آگے جا رہی ہو. اور پھر حیرت سے یہ پوچھا کہ کیا وہی سواری ہے کہ جب تم مکہ آ رہی تھی تو سب سے پیچھے تھی؟ تو حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا ہاں وہی ہے، لیکن جس فرزند کو میں نے گود میں لیا ہے یہ اسی کی برکت کا نتیجہ ہے. وہ فرماتی ہیں کہ جس جگہ پہ ہم پہنچتے وہ علاقہ سرسبز و شاداب ہو جاتا، یہاں تک کہ ہم اپنے قبیلے پہنچ گئے، بنی سعد پہنچ گئے. جیسے اس سے پہلے میں نے کہا تھا کہ اس وقت ہر طرف قحط کا سما تھا اور بارش نہیں ہوئی تھی، لہذا سبزہ کہیں بھی نہیں تھا. لیکن جب میری بکریاں اور جانور چرنے کے لیے جاتے اور واپس آتے تو وہ خوب دودھ سے بھرے ہوتے اور ان کا شکم سیر ہو کر کھاتے. تو بنی سعد کے دوسرے لوگوں نے اپنے چرواہوں سے کہا کہ تم بھی وہاں پہ بکریاں چرایا کرو جہاں پہ بی بی حلیمہ اور حارث بن عبد العزا کی بکریاں چرتی ہیں، کیونکہ وہ تو شکم سیر ہوتی ہیں. لیکن انہیں کیا پتا تھا یہ کس کی برکت سے ہو رہا ہے. بہرحال پھر بنی سعد کے چرواہے بھی وہیں پر بکریاں چرانے لگے جہاں پہ کہ ہماری بکریاں چرتی. سب لوگ خوشحال ہو گئے. آگے فرماتی ہیں کہ پھر ایسا وقت آیا کہ ہماری بکریوں کی، ہمارے ریوڑ کی تعداد دن بدن بڑھنے لگی اور یوں کہ ہم دودھ میں کمال تک پہنچ گئے. آگے فرماتی ہیں کہ گرمیوں کے زمانے میں جب کبھی ہم کھلے آسمان تلے سوتے
تو میں نے کئی دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جھولے میں دیکھا کہ وہ اپنی انگلی ہلا رہے ہیں، اور ان کی انگلی کے ہلانے سے اوپر چاند بھی اسی طرف جھک جاتا ہے۔ یہ بھی فرماتی تھی کہ ہم نے کبھی ان کا جھولا نہیں جھلایا، خود ہی جھولتا تھا، کیونکہ فرشتے جھلایا کرتے تھے۔ آگے کہتی ہیں کہ مجھے کبھی بھی آپ کے رضاعت میں لینے کے بعد اپنے گھر میں روشنی نہیں کرنی پڑی، کیونکہ رات وقت جیسے ہی میں اپنے کمرے میں داخل ہوتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے وہ گھر روشن ہو جاتا، اور اس گھر میں ایک خوبصورت، ایک عجیب سی خوشبو پھیلی ہوتی۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ 8 مہینے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بولنا شروع کیا، اور جو سب سے پہلے ان کی زبان سے الفاظ نکلے وہ تھے اللہ اکبر، وہ تھے الحمدللہ، سبحان اللہ۔ اس کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2 سال کے ہو گئے تو انہوں نے سوچا کہ واپس چلتے ہیں مکہ، اور اس بچے کو، اس مبارک بچے کو والدین کے حوالے کرتے ہیں۔ لہٰذا ہم گئے مکہ۔ وہاں حضرت عبد المطلب نے، حضرت بی بی آمنہ نے ہمارا استقبال کیا، بہت خوش ہوئی، لیکن حلیمہ کہتی ہے کہ میں نہیں چاہتی تھی کہ یہ بچہ ہم سے دور رہے، لہٰذا ہم نے انہیں بہت اصرار کر کے کہا کہ مکہ میں گرمی بھی بہت ہے اور وبا بھی پھیلی ہوئی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس بچے کو واپس اپنے ساتھ لے جائیں۔ بہت اصرار کے بعد انہوں نے ہمیں واپس جانے کی اجازت دے دی، لیکن ہمیں خوب مالا مال کیا۔ جب ہم واپس جا رہے تھے، ظاہر 2 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ہو چکی تھی، تو حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ راستے میں یہودیوں کا ایک گروہ ہمیں ملا، اور وہ بہت تیز نظروں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے تھے۔ اس کے بعد وہ میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ کے اس بچے کو آشوب چشم ہے، آنکھوں کی بیماری ہے، یا اس کی آنکھیں اسی طرح سرخ رہتی ہیں؟ تو میں نے کہا کہ نہیں، اس کو آنکھوں کی بیماری نہیں ہے، اس کی آنکھیں سرخ رہتی ہیں۔ دوسرا سوال انہوں نے یہ کیا کہ اس کے ماں باپ کون ہیں؟ تو میں نے کہا کہ میں اس کی ماں ہوں، اور اپنے شوہر حارث بن عبدالعزیٰ کی طرف اشارہ کیا، یہ ان کے والد ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا، اگر آپ ان کے والدین نہ ہوتے تو ہم اس بچے کو قتل کر دیتے، اس لیے کہ ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ نبی آخر زمان کی آمد یا آنے والی ہے یا ہو چکی ہے، اور ہمیں اس میں وہ تمام نشانیاں نظر آ رہی ہیں، لیکن ہم نے یہ بھی پڑھا ہے کہ وہ یتیم ہے۔ یہ بات سن کر ہم بہت گھبرا گئے، اور بہت جلد ہم نے دوبارہ واپس اپنے قبیلے بنی سعد میں جانے کی کوشش کی۔ وہاں پہ پہنچے، چند دنوں کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ میرے رضائی بھائی دن کو کہاں چلے جاتے ہیں؟ میں نے کہا کہ وہ بکری چرانے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ کل سے میں بھی جاؤں گا۔ تو اگلے دن میں نے ان کو نئے کپڑے پہنائے، ان کے بالوں میں کنگھی کی، ان کی آنکھوں میں سرما لگایا، اور ان کے ہاتھ مبارک میں میں نے ایک لاٹھی دی، اور میں نے ان کو ان کے رضائی بھائیوں کے ساتھ بکری چرانے لے گیا۔ عجیب واقعہ ہوا کہ حلیمہ سعدیہ کے بیٹے کے ہاتھوں ایک بکری کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ وہ بکری سیدھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، سر جھکایا، اور حضور نے جب اس کی ٹانگ پہ ہاتھ پھیرا تو اس کی ٹانگ درست ہو گئی۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ اتنا مبارک بچہ تھا کہ بالآخر ہوتے ہوتے ہم اپنے قبیلے میں بہت ممتاز ہو گئے، یہاں کے سرداروں میں شامل ہونے لگے۔ اس کے بعد ایک دفعہ
ان کے رضائی بھائی دوڑتے ہوئے آئے، گھبرائے ہوئے آئے اور مجھے کہا چلو چلو، میرے رضائی بھائیوں کو کوئی 2 آدمی پکڑ کے لے گئے ہیں۔ ہم بھی گھبرا کے چلے گئے تو دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کے نیچے درخت کے قریب کھڑے ہیں اور صحیح سلامت کھڑے ہیں۔ ہمارا دل تو بہت خوش ہوا، تو ہم نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 سفید کپڑوں میں ملبوس آدمی آئے، وہ مجھے اپنے ساتھ لے گئے، مجھے لٹا دیا، میرا سینہ چاک کر دیا۔ اور اس کے بعد جیسے آپ سب کو معلوم ہے، چونکہ یہ واقعہ بہت مشہور ہے، سب کو علم ہے، اس کی طرف ہم نہیں آتے کیونکہ یہ تو ایسے واقعات میں بیان کروں گا جو کسی نے سنے نہیں ہوں گے۔ بہرحال یہی شق صدر کا واقعہ یعنی سینہ کھولنے کا واقعہ ہے جو فرشتوں نے اس کو کھولا۔ جب یہ بات حضرت حلیمہ سعدیہ نے سنی تو وہ گھبرا گئی، اس نے کہا پتہ نہیں ایسا نہ ہو کوئی مسئلہ ہو جائے، لہٰذا اچھا یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ ہم اس بچے کو واپس اپنے دادا کے پاس اور اپنی ماں کے پاس لے جائیں۔ تو پھر انہوں نے تقریباً 5 سال کی عمر میں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس مکہ لے گئے۔ لیکن اب مکہ پہنچنے سے پہلے ہی ایک بہت عجیب واقعہ رونما ہوا، وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اچانک گم ہو گئے۔ یہ کیا دلچسپ واقعہ ہے اور پھر اس میں ابو جہل کے ساتھ کیا ہوا، انشاءاللہ یہ ہم اگلی ویڈیو میں اس کا ذکر کریں گے۔ شکریہ۔